السلام علیکم. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کلیئر شیمپو ہر لمحہ پرجوش پریزنٹڈ بائی پیپسی اینڈ ڈالڈا. کل پہلا سیمی فائنل جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے نیوزی لینڈ ورسز ساؤتھ افریقہ. دکھائیں جی, یہ کل پہلا سیمی فائنل ہے اور جو کہ کھیلا جائے گا کولکتہ میں, جہاں پہ لاسٹ میچ انڈیا ورسز ویسٹ انڈیز کھیلا گیا تھا. اگر ہم نیوزی لینڈ کی بات کریں تو وہ سیمی فائنل میں اس سال جو ہے انہوں نے کوالیفائی کیا 2007 میں, پھر 2016 میں, 2021 میں, 2022 میں اور 2026 میں بھی. پھر ہم ساؤتھ افریقہ کی بات کریں تو انہوں نے 2009 میں کوالیفائی کیا سیمی فائنل کے لیے, 2014 میں, 2024 میں اور 2026 میں. ٹوٹل میچز جو ان کے آپس میں جو ہے ورلڈ کپس میں کھیلے گئے ہیں اس میں ساؤتھ افریقہ نے 5 کے 5 جیتے ہوئے ہیں, تو یہ ان کو ایک ایج ضرور ہے. دوسری طرف آ جائیں, جو ٹوٹل T20 میچز کھیلے گئے ہیں دونوں ٹیمز کے بیچ میں 19 میچز کھیلے گئے ہیں, 12 ساؤتھ افریقہ جیتا ہے اور 7 نیوزی لینڈ جیتا ہے, بٹ یہ وہ بائیلیٹرل سیریز والے ہیں. تو اگر ہم T20 میچز پلیڈ ایٹ ایڈن گارڈن جہاں پہ یہ سیمی فائنل ہے وہاں پہ دیکھیں تو 18 میچز کھیلے گئے ہیں, 9 ون بائی بیٹنگ فرسٹ اور 9 مطلب 50-50 کا ریکارڈ ہے, اور ایوریج سکور جو ہے وہ 155 ہے. اب نہیں ہے, اب نہیں, آپ بڑھ گئے ہیں نا جو لاسٹ والا میچ دیکھا تھا. جی باسط بھائی, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کل جو ہے آپ ٹھیک ہے ڈیو فیکٹر وہ میں آپ کی بات سمجھتا ہوں, سیکنڈ بیٹنگ میں آپ کو سمجھتا ہوں, لیکن اگر ہم کمبینیشن کی بات کریں جب 11 کا دیکھتے ہیں تو آپ کو اسٹرانگ ٹیم کون سی لگتی ہے, ساؤتھ افریقہ یا نیوزی لینڈ؟ ساؤتھ افریقہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ بالنگ بھی پوری ہے, بیٹنگ بھی پوری ہے, اور تھوڑا سا نیوزی لینڈ کی بالنگ کا مسئلہ ہے. بیٹنگ تو ان کے پاس بھی پاور ہاؤس ہے لیکن بالنگ تھوڑی سی ان کی ویک ہے. اور سننے میں آیا شاید ہینری بھی کل نہیں کھیل رہا ہے, نہیں کھیل رہا, انجرڈ ہے, انجری ہوئی ہے سننے میں آیا, آئی ایم ناٹ شیور. لیکن ویسے بھی ساؤتھ افریقہ جو کرکٹ کھیل رہا ہے نیوزی لینڈ کو بھی ہرایا ہوا ہے اور سب سے بڑی بات انڈیا کو ہرایا ہوا ہے, تو ان کا مورال بہت ہائی ہوگا. لیکن دل چاہ رہا ہے کہ میں جاؤں کل نیوزی لینڈ کے ساتھ ہی. 5-0 جو آپ نے دکھایا نا, دیتا ہوں تب تک میں کامی سے بات کرتا ہوں. کامی, باسط بھائی نے بولا کہ اگر ہم 11 کا کمبینیشن دیکھیں تو اس میں ساؤتھ افریقہ کو ایج ہے کیونکہ پوری بیٹنگ لائن اپ ہے. جب آپ بیٹرز دیکھتے ہیں, بولرز دیکھتے ہیں, پورے بولرز ہیں ان کے پاس. نیوزی لینڈ میں جو چیز ہے جو باسط بھائی بھی تھوڑا سا اور ہم بھی, میرا بھی اپنا یہی خیال ہے, اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ بولنگ تھوڑی سی ہلکی ہے. بیٹنگ ٹھیک ہے نیوزی لینڈ کی, بولنگ تھوڑی سی ہلکی ہے کیونکہ پارٹ ٹائمرز بہت ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, ان کے پاس ایک ہی اسپیشلسٹ ہے مچل سینٹنر, وہی کھیلے گا میرے خیال سے. باقی فاسٹ بالر جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جیکب ڈفی ہے, پیٹ جیمیسن ہے, ان دونوں میں سے ایک واپس آئے گا. 3 فاسٹ بالر کھیلیں گے, جیمی نیشم بھی آ جائے گا. بالنگ ان کی بہتر ہو جائے گی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیوزی لینڈ ٹیم کا جو سٹارٹ تھا ورلڈ کپ کا وہ اچھی ٹیموں کے خلاف وہ ہارے ہوئے ہیں. ساؤتھ افریقہ ساری ٹاپ ٹیموں سے جیت کے آ رہے ہیں, انبیٹن ہے ابھی تک. ایک برا دن تھا ان کے لیے, میں سمجھتا ہوں وہ اینڈ پہ جا کے جیت گئے تھے, سپر اوور پہ سپر اوور جو ہوا ہے. باقی بڑی آؤٹ کلاس کرکٹ ساؤتھ افریقہ کھیل رہی ہے, بالنگ بہت اچھی ہے. تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ اسپنر کی جہاں پہ آپشن آئے گی نا وہ تھوڑی سی ان کے پاس یہ تھوڑا سا ویک ایریا لگتا ہے. فاسٹ بالر ان کے پاس سارے بہت زبردست فارم میں ہیں, بیٹنگ بڑی زبردست ہے, ہر نمبر کے بیٹسمین ہیں ان کے پاس. تو کمپلیٹ ٹیم ساؤتھ افریقہ لگ رہی ہے. آج ہمیں جوائن کیا ہے شاہد بھائی نے, اور وہ بھی اسٹوڈیو میں. روز ہم شاہد بھائی کو لیتے تھے سری لنکا سے, لیکن آج ہمارے پاس وہ یہاں اسٹوڈیو میں ہے. ویلکم شاہد بھائی. ارے شاہد بھائی یار, یار تالیاں بجائیں یار. ابھی آپ کے پاس ہے نا کچھ؟ دیر سے یہ سمجھ رہا ہوں کہ نجیب مجھے رکھ کے آ گیا, لیکن یار بات, لیکن ویلکم بیک. آج انٹرنیٹ تنگ نہیں کرے گا ان کا. اچھا نہیں انشاءاللہ اٹک تو نہیں رہے آپ زیادہ؟ نہیں صحیح ہے. تھینک یو ویری مچ, آپ نے شاہد بھائی کو بلایا. بالکل. اور ویسے بھی نا ایک انسان جو ہے ٹائی لگا کے بہت جو ہے نا سوفسٹیکیٹڈ جو ہے نا طرف سے بن گیا, اپنی طرف سے ولیمے پہ آیا. سی ایم شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ جو ہے موجود ہیں. تالیاں بجائیں. میں کہتا ہوں زور سے تالیاں بجائیں بھائی. شہر کا اتنا بیڑا غرق کیا ہوا, اس میں تو اور تالیاں بجائیں بھائی, اور تالیاں بجائیں بھائی. اچھا, آپ لوگوں کو خود بھی تھوڑا خیال کرنا چاہیے کہ
میں جب یہاں سے آ رہا تھا یہ آپ کی سڑک جو ہم لوگوں نے بنوائی ہے یہ گیٹ کے کیسی ہے یہ؟ اصل میں آپ نے بنوائی ہے گٹر کے نیچے کیونکہ اوپر تو ہمیں نظر نہیں آ رہی. نہیں ہم نے آف روڈ بنائی ہے. ایک روڈ ہوتا ہے ایک آف روڈ ہوتا ہے. دیکھیں اتنا رش ہوتا ہے لوگوں کی فٹنس بھی ضروری ہے. سیکنڈلی ہماری حکومت نے بہت کامیابی سے بندہ ریسکیو کیا سری لنکا سے تو ان کے لیے تالیاں ہو جائیں. شاہد بھائی کو ہم لوگ لے کر آئے. بالکل تالیاں. اچھا روڈ کی آپ نے بات کی نا کہ روڈ جو ہیں وہ صحیح نہیں ہے. بات یہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کی تھی اسی وجہ سے جو ٹائی کا نیچے والا حصہ ہے وہ اوپر والی سے پہلے آ گیا ہوا ہے. شاہد بھائی سری لنکا اچھا رہا آپ کے لیے, ٹھیک ہے ٹیم کے حساب سے نہیں اچھا رہا لیکن آپ نے بہت وہاں پہ چیزیں دیکھی ہوں گی تو کیسا ماحول رہا وہاں پہ؟ بہت اچھا رہا. ان کی معیشت اسٹرگل کر رہی ہے, ایک چیز کی خوشی ہوتی ہے. نہیں ان کے ماحول کی نہیں شاہد بھائی, ٹیم کے ماحول کی بات بتائیں. ٹیم کا ماحول تو بڑا چل تھا. 2 دن پریکٹس نہیں ہو رہی تھی اور پھر پریکٹس ہوتی تھی تو وہ بارش کی نظر ہو جاتی تھی تو کافی چل ماحول تھا. اور فورن کوچ اسی طرح کرتے ہیں کہ چل کرو, ریسٹ کرو اور پھر ایسا کہ جیسے اس ٹیم میں کسی خامی کی کسی مسٹیک کی گنجائش ہی نہیں ہے اوور کم کرنے کی. تو وہ ایک ذرا سا تھوڑا سا نیگیٹو ایلیمنٹ تھا کہ آپ جب میچ ہار رہے ہوتے ہیں, آپ کی جب ویکنیسز ساری ایکسپوز ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ کو وہ ٹریننگ میں دور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. نا بیٹنگ کوچ نے ٹریننگ کرنے میں دور کی وہ خامیاں, ڈیتھ اوور کی پرابلم, پاور پلے کی پرابلم, کوئی ایک پرابلم ہو تو آدمی بتائے. تو اسی لیے وہ کہتے کہ ریسٹ کرو, چل کرو, یہ خامیاں ابھی دور ہونے والی ہیں. لیکن یہ بھی ایک چیز جیسے انہوں نے کہا نا کہ یہ فورنر کوچ ایسے چل کرتے ہیں, صرف اس کوچ میں یہ کوالٹی باقی کسی کوچ میں نہیں تھے جتنے آئے پاکستان ٹیم میں. ہم نے تو جن کے ساتھ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ وہاں پہ تھے, آپ کے پاس زیادہ بہتر کیونکہ آپ دیکھ سکتے تھے اور آپ نے ضرور دیکھا ہوگا. باسط بھائی آپ نے کہا تھا کہ پاکستان ٹیم باہر ہوگی, بیٹنگ کوچ کی بات ہوئی ہے تو آپ ویب ریچرڈز کا نام سے وہ پکارتے تھے ان کو. کون ہے وہ, کیا نام ہے؟ وہ آپ کو بھی پتا ہے. آگے وہ تو سب کو پتا ہے. نام کیا ہے؟ جو ویب ریچرڈ ہے وہ ویب ریچرڈ ہی ہے نا. نہیں وہ تو ویسٹ انڈیز کے ہے نا, دا گریٹ ویب ریچرڈ, سر ویب ریچرڈ. اس سے پہلے ایک بات میں کہنا چاہوں گا. ابھی آپ اسٹارٹ میں آپ نے دکھایا نا 2007 اور 2009 تو یہ وہی نیوزی لینڈ اور ساؤتھ افریقہ کی ٹیم ہے جس کو پاکستان نے ہرایا تھا 2007 میں بھی اور 2009 میں افریقہ کو. وہ ٹائم کب واپس آئے گا میں تو یہ سوچ رہا ہوں. وہ ٹائم دیکھیں ہم تو امید لگا سکتے ہیں نا, اور امید پہ دنیا قائم ہے, اسی لیے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں. کوئی اچھا مشورہ دے دیں شاید جو مشورہ دیں گے اس کا الٹ ہوگا, کام آ جائے پاکستان کی. تو پھر ہم ایسا ہے کہ ہم الٹی بات کرتے ہیں تاکہ صحیح چیزیں ہو جائیں, پھر ہم بھی چل کریں. نہیں لیکن پہلے کہتے تھے امید پہ دنیا قائم ہے, آپ کہتے ہیں لوگ اور اچھے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ یقین پہ دنیا قائم ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں سیلف بلیف پہلا ہوگا تو پھر آپ بلیف ہوگا تو آپ آگے بڑھو گے. بالکل ایسے ہی ہے. امید تو زمبابوے کی اور نیمیبیا کی اور یوگینڈا کی ٹیموں کو بھی ہوتی ہے کہ اچھا کریں گے, لیکن جس کا بلیف ہوتا ہے گراؤنڈ پہ وہ اچھا کرتا ہے. بالکل صحیح ہے. اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے شاید بھائی کہ آپ کو نا پاکستان ٹیم کا وہ بلیو نظر نہیں آیا وہاں پہ. جو لاسٹ والی پریس کانفرنس ہوئی جس میں سلمان علی آغا تھے, لاسٹ والا سوال آپ نے کیا تھا ان سے کیپٹنسی کے بارے میں, اتنا ہارش, مطلب آپ کے ایموشنز جو تھے وہ تھوڑا زیادہ ہو گیا تھا, لیکن چونکہ دل سے نکل رہا تھا کہ دل سے سلمان علی آغا نے کافی ڈس اپوائنٹ کیا اس پورے ٹورنامنٹ میں, ایز اے بیٹسمین بھی ایز اے کیپٹن بھی. آلدو وہ اس سے کہیں زیادہ اچھا کیپٹن ہو سکتا تھا, اس سے زیادہ اچھا کہیں بیٹر ہو سکتا تھا. اس نے سری لنکا کی سیریز میں جو دمبولا میں ہوئی تھی اس نے شو کیا تھا کہ وہ اڈیپٹ کر رہا ہے T20 کرکٹ کی ڈیمانڈز کو, لیکن اس طرح جس نے اس نے برے فیصلے کیے میچوں میں, کپتانی میں, جس طرح وہ بیٹنگ نہیں کر سکا, اس کے 3 نمبر پر آنے سے ہم فخر کو نہیں کھلا سکے, اس کے 3 نمبر پر آنے سے ہم بابر کو پراپرلی یوٹیلائز نہیں کر سکے. تو اوور آل ایک جو وہ ہوا اس سے ایک دل سے نکلی. بعد میں نے اس سے سوری بھی کی. نہیں ٹھیک ہے, آپ نے سوال پوچھا. مجھے یہ بتائیں کہ وہ ایسا لگتا تھا کہ سلمان علی آغا جو ہے وہ کوچ کے انفلوئنس میں جو ڈیسیجن میکنگ بھی آتی تھی. ہم نے 2-3 دفعہ ایسا دیکھا کہ واٹر بریک میں جب وہ آئے اور کچھ ایسے بولرز تھے انہوں نے بولنگ نہیں کی ہوئی تھی, تو اگر وہ سیدھا ہی واٹر بریک کے بعد آ کے اوور کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ باہر سے کوئی میسج دے کے آیا ہے. اور وہ ہم نے دیکھا بھی کہ ہی واز کمیونیکیٹنگ ود دا کیپٹن اینڈ ٹیلنگ دا کیپٹن کہ برنگ دس بولر, اور وہ آیا بھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ انفلوئنس بہت زیادہ تھا کوچ کا؟ بہت زیادہ تھا. اس کے کہنے پہ آپ اتنے زیادہ آل راؤنڈرز کھلا رہے تھے. مائک ہیسن کے کہنے پہ آپ گئے چیئرمین صاحب کے پاس اور آپ نے کہا یہ جو سلیکشن کمیٹی ہے اس نے 20 میں شاداب اور بابر اعظم کو نہیں رکھا, ہمیں بابر اعظم چاہیے. مائک ہیسن کے کہنے پر اس پہ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ مائک ہیسن بار بار کہتے رہے کہ نہیں بابر اعظم اسپنر پہ ویک ہے, اس کا اسٹرائک ریٹ اچھا نہیں ہے. اس کے باوجود وہ گئے اور سلیکشن کمیٹی کے فیصلے کو انہوں نے چینج کروا لیا. اب علیم ڈار صاحب نے استعفیٰ دیا, کیا ہی اچھا ہوتا کہ علیم ڈار اسی وقت اپنا پیر زمین پر مارتے کہ نہیں
میری بات اگر نہیں مانو گے اور ہم نے جو سلیکشن کمیٹی نے ٹیم دی ہے وہ نہیں مانو گے تو میں ریزائن کرتا ہوں. ورلڈ کپ سے پہلے ہی کر دیتے تو قوم کا بھلا ہو جاتا. کیونکہ شاید بھائی آپ سری لنکا سے آئے ہیں تو آپ کے پاس زیادہ چیزیں ہوں گی, تو میں اسی لیے زیادہ آپ ہی سے سوال جو ہے وہ پوچھ رہا ہوں. آپ نے بابر اعظم کی بات کی, اس پہ کوچ مائک ایسن اور جو کیپٹن تھے, سلیکشن کمیٹی نہیں چاہتی تھی ان کو اسکواڈ کا حصہ وہ بنائیں, اور سلیکشن کمیٹی نے ایشیا کپ سے ڈراپ کیا تھا اسے. جی, تو انہوں نے جو ہے بولا یہ تو سمجھ آ گئی, لیکن انہوں نے ایک اور پلیئر کے بارے میں بولا تھا کہ یہ ہمیں نہیں چاہیے, لیکن وہ تھا, وہ سلیکشن کمیٹی نے ڈالا. کوئی آئیڈیا ہے وہ کون ہے پلیئر؟ اس کے بارے میں تو اگر باسط بھائی بتائیں, یا اگر باسط بھائی کے پاس تو بڑی نیوز ہوتی ہے. نہیں, میرے پاس نہیں. کامی نے تو پہلے 2015 والا منہ بنا لیا. خواجہ نافع. نہیں بالکل نہیں, خبر نہیں ہے تو کوئی پرانا قصہ سنا دیں. یہ دیکھیں باسط بھائی نے ابھی اشارہ کیا مجھے, باسط بھائی نے ایسے ہی اشارہ کیا. جی باسط بھائی بتائیں آپ. سلمان مرزا بھی الٹے ہاتھ سے کرتا ہے بہت. نہیں آپ کو بھی پتا ہے. شاہین شاہ افریدی. تو کیا وجہ تھی یہ؟ پسند ناپسند, سیدھی سی بات ہے, کوچ کی پسند ناپسند ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو سلمان علی آغا جو فیصلے کر رہا ہے یا مائک حسن جو کر رہا ہے یہ ان کے اپنے فیصلے؟ دیکھیں پسند ناپسند تو سمجھ آئے, پسند ناپسند ہے یا پرفارمنس پہ اس کو بول رہے تھے یا کسی اور کوئی مسئلہ اور تھا؟ پرفارمنس پہ تو نہیں ہوتا تھا باہر وہ شاہین شاہ افریدی. اس کی آپ وکٹس دیکھ لیں T20 میں, ایسے میچ میں اگر وہ خراب بالنگ کر جاتا ہے بات سمجھ میں آتی ہے. ایسے تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ زیادتی حارث رؤف کے ساتھ ہوئی ہے, اس کو ہونا چاہیے تھا. ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے ڈیپتھ بالنگ مڈل میں کس نے اوور کرنے ہیں. وہ ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ دیکھیں یہ ایسے ہے کہ گیو اینڈ ٹیک ہو رہا ہے کہ ایک میری بات مانو تو ہم ایک آپ کی بات مانیں گے. اگر ایسے ٹیمیں تو نہیں جیتتی, ایسے تو کمبینیشن نہیں. بابر اعظم دیکھیں, بابر اعظم, مائک ہیسن سیم اسٹیٹمنٹ, سلمان علی آغا سیم اسٹیٹمنٹ کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم 4 نمبر پہ اس کو مجھے ایک بات کھلائیں. بتائیں, کوچ کو کس نے کنوینس کیا کہ یہ بندے چاہیے ہمیں, یہ ہونے چاہیے؟ یہ تو آپ بتائیں گے. نہیں آپ کو بھی پتا ہے کس نے کنوینس کیا ہوگا, کون ہے جس نے زیادہ دیکھیں جب سلیکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, سلیکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں اور کوچ بیٹھا ہوا ہے ٹیم کا اور کیپٹن بیٹھا ہوا ہے, 5-6 تو وہی لوگ ڈیسائیڈ کریں گے نا. پچھلے 5-6 ایونٹ جیسے چل رہے ہیں ویسے اس ایونٹ کو بھی چلایا اپنی مرضی سے. جو ایک سڈن گروپ بنا وہ ابھی وہ دور نہیں ہے کرکٹ سے, وہ اپنی مرضی کے فیصلے کروا رہے ہیں. کوچ کو بھی انہوں نے کنوینس کیا ہوگا, یہ چیزیں ہوئی ہیں, ایسے نہیں ہو سکتی. اچھا اس کا ہم اس طرف جا رہے ہیں, اس طرف جا رہے ہیں. مجھے یہ تو بتائیں چیمپئنز ٹرافی کے بعد رضوان کو کس نے باہر کرا؟ نہیں پتا مجھے. ہم مائک ہیسن پہ جو بات کر رہے ہیں کہ مائک ہیسن نے مطلب انسسٹ کرا بابر کے لیے, صحیح ہے, بالکل صحیح بات ہے, یہ ہم پہلے بول چکے ہیں. تو رضوان کو باہر کرنے والا کون تھا؟ وہ بھی تو مائک ہیسن تھا. علیم ڈار نے کہا کہ مجھے اگر آپ شاداب اور بابر اعظم کو ٹیم میں رکھ رہے ہیں تو رضوان کو بھی ہونا چاہیے ٹیم میں. جب آپ بابر کو رکھ رہے ہیں تو پھر رضوان کا تو اس سے زیادہ بہتر پرفارمنس ہے. نہیں تو لیکن ایک طرف تو شاید بھائی ایسا بھی ہے نا کہ ایک کو جیسے باسط بھائی نے کہا کہ شاہین شاہ افریدی کو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں چاہیے, لیکن وہ پھر سلیکشن کمیٹی نے بولا کہ نہیں ہونا چاہیے ان کو. وہ تو مجھے سمجھ آ گئی. اب میرا آپ سے ایک اور سوال ہے. اب آپ شاہین شاہ افریدی, ایسا تو نہیں ہو سکتا باسط بھائی, ہم بڑی کرکٹ کھیلے ہیں, کامی بہت کرکٹ کھیلے ہیں, آپ نے بہت کور کیا ہے کرکٹ. جب سیم ڈریسنگ روم میں ایک مینجمنٹ جو ہے اور ایک کیپٹن ایک فارمیٹ کا میسج تو پہنچ گیا ہوگا نا کہ بھائی یہ جو ہے یہ مجھے نہیں چاہتے ہیں, تو ون ڈے فارمیٹ کا تو وہ شاہین شاہ افریدی کیپٹن ہے, تو ڈریسنگ روم میں ماحول کیسے ہوگا, کیسا اچھا ہوگا, ہماری کرکٹ کہاں جائے گی؟ اب شاہین نہیں ہوگا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, تو شاہین شاہ تو آپ کا ODI کا کیپٹن ہے نا. اب نہیں ہوگا نا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. اچھا آپ خبر دے رہے ہیں مائک ہیسن ہوگا تو شاہین نہیں بنے گا کپتان. آپ کی یاد نہیں پریس کانفرنس میں جب میں نے کہا تھا, ہنسی بتا رہی ہے, اگر کوچ ہی نہ ہوا تو بنگلہ دیش شاہد بھائی کے پاس ہے. مائک ہیسن نے اپنے ایک دوست سے یہ کہا کہ اس ٹیم میں اتنی پالیٹکس ہے جتنی پالیٹکس میں نہیں ہوتی. اچھا, سلیکشن میں اور ان ساری چیزوں میں کہ کس کو سلیکٹ کرنا ہے کس کو نہیں کرنا. 34 میچ آپ نے ورلڈ کپ سے پہلے کھیلے, زیادہ تر پارٹ رہا حارث رؤف. 3 ٹوٹل میچ نسیم شاہ نے کھیلے اور وہ ورلڈ کپ میں چلا گیا, اور ٹوٹل اس نے 1 میچ کھیلا. دیکھیں یہ تو آپ نے بڑے سارے میچز اور پیچھے تھوڑا سا چلے گئے نا. آپ ورلڈ کپ میں دیکھ لیں ابرار کو کیوں بٹھا دیا 1 اوور کے اس پہ, انڈیا کے اگینسٹ 1 اوور تھا, اور ابرار آیا اور اس نے سری لنکا کے خلاف بتا دیا کہ آپ نے مجھے انگلینڈ کے خلاف نہیں کھلایا تھا, آپ کی غلطی تھی. تو اتنے بڑے بلنڈرز تو ہو رہے ہیں, لیکن سوال ابھی بھی وہی ہے کہ اب اگر پتا چلے گا ان کو تو کیا ہوگا. یہی ہوگا نا کہ وہ بھی اب گرج رکھے گا اندر کہ یار یہ مجھے نہیں چاہتے تھے. تو آپ کا کیا وہ آپ کے 2 فارمیٹ کی چیزیں خراب ہوں گی. ایک ٹیکنیکل مسئلہ آ گیا, اس کا جواب لیتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں چھوٹی سی.
बैक फ्रॉम द ब्रेक. और ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी. आप बासित भाई कह रहे थे कि शायद अब वो ना रहे वर्ल्ड कप के बाद, या ओडीआई में ना. ओडीआई में मुझे नहीं लगता अब शाहीन शाह अफरीदी कप्तान होगा. अब नए चेहरे आएंगे. बासित भाई ये सही होगा पाकिस्तान की क्रिकेट? गलत है ना. हर कौन सी चीज सही हो रही है? ये वैसा ही हो जाएगा जैसे हर चीज तो 2024 गलत हो में रही। बाबर को हटा के फिर बना दिया था. ऐसे बेहतर तो नहीं होगी चीजें. नहीं तो ये तो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं होगी बेहतर. हाँ. उधर शाहिद भाई ने भी जो बोला कि बहुत पॉलिटिक्स है, जैसे माइक हैसन ने बोला है, तो आपको लगता है कि वो रिजाइन कर रहे हैं? मुझे लग रहा है अगले एक आध दिन में वो बम फाड़ने वाला है. न्यूजीलैंड गया है वो, और न्यूजीलैंड में भी अगर उसने कोई इंटरव्यू दिया तो वहीं से वो बताएगा कि मैंने आना है या नहीं आना. तो जो आपके रिसोर्सेज हैं, आपको ये लगता है कि रिजाइन पक्का है, और वो साथ में ये भी बताएंगे कि क्या वजूहात है? जाहिर बात है जब आप रिजाइन करते हैं, फॉरेन कोच होते हैं, ये फिर बाहर जाके स्टोरी किसी को देते हैं कि जी पाकिस्तान में इतनी पॉलिटिक्स है, मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, ये वजह हुई कि हम वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं कर सके. तो वहाँ इंटरव्यू देगा, और आई विल बी सरप्राइज कि अगर वो वापस आए और बांग्लादेश जाए. शायद भैया ये भी रीजन हो सकता है कि उसकी मर्जी के जो कप्तान है, जो प्लेयर्स हैं, मजीद उसको चाहिए, वो सिलेक्शन कमेटी बोर्ड नहीं मान रहा होगा, इस वजह से छोड़ के जाए. उसको एक ऐसे एक्सक्यूज मिल गया होगा, इस वजह से छोड़ के जा रहा होगा. बासित भाई एक और रीजन भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है कि उनकी अपनी परफॉर्मेंस जो है वो अप टू द मार्क नहीं है. तो जाहिर बात है आप मतलब अपना बचाव भी इसी तरह ही करते हैं, जैसे एक कामी ने रीजन दिया, एक शाहिद भाई ने दिया. आपको क्या लगता है? गोरे हमेशा सैक होने से बचते हैं. पाकिस्तान बोर्ड अगर उसको सैक कर देता ना तो वो एक लेबल लग जाएगा उसके ऊपर. इससे अच्छा है वो सैक होने से पहले कि मैं रिजाइन कर दूं और आगे आने वाले दिनों में दूसरी जगह चांस बन जाए. मेरा नहीं ख्याल कि चेयरमैन पीसीबी अब उसको कंटिन्यू करेंगे. या शुएब, दूसरी चीज पता है क्या है, जैसा कोच था ना, जैसे इसने टीम खिलाई है, जैसे डिसीजन ली हैं, मुझे लगता है इस वर्ल्ड कप के बाद ना कोई नेशन इसको अपना कोच नहीं बनाएगी. लीग क्रिकेट में चल जाएगा. जो फैसले लिए हैं, जैसे आउट ऑफ द वे जाके वो सपोर्ट करता रहा लड़कों को, जो कॉम्बिनेशन के हिसाब से ठीक नहीं है. मुझे लग रहा है कि ये अगर यहाँ से गया ना तो कोई भी इसको अपना कोच नहीं बनाएगा. देखिए शाहिद भाई, पावरफुल कोच और कैप्टन आप कह सकते हैं. देखिए मिस्टेक सबसे होती हैं. जो सेमीफाइनलिस्ट हैं उनमें भी बहुत सारी मिस्टेक्स हुई होंगी, जो उनके कैप्टन है या जो थिंक टैंक है, जो मैनेजमेंट है. तो एक आधी मिस्टेक तो चल जाती है, लेकिन आपको लगता है कि पावरफुल हैं दोनों, माइक हैसन और सलमान अली? अगर वो अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखवा के आया है कि 20 प्लेयर सेलेक्ट करके देगी सिलेक्शन कमेटी, लेकिन 15 मैं सेलेक्ट करूंगा, तो इसका मतलब है वो पावरफुल है. और वो डिसीजन नजर आ रहा है कि वो बार बार आगा को मैसेज पहुंचा रहा है, तो इसका मतलब है वो पावरफुल है और उसको अकाउंटेबल होना चाहिए. और इंडिया के मैच के बाद चेयरमैन साहब मोहसिन नकवी इतना नाराज थे कि उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी प्रॉपरली मॉनिटर की गई कि इंडिया के मैच के बाद उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला है. और बाद में भी जब उसने बाबर आजम पे बोला, बाबर आजम की जब उसने इंसल्ट की, तो उसके ऊपर भी मैनेजर नवेद चीमा ने उससे बात की कि आप एक प्लेयर को पब्लिकली इतना इंसल्ट नहीं कर सकते. कामी अगर इसी तरह होता रहेगा कि वर्ल्ड कप के बाद कोच गया या कैप्टन गया या कोई भी गया, तो ये भी तो एक रीजन है ना कि हमारी क्रिकेट जो है वो एक पटरी पे नहीं आ रही है, एक राइट डायरेक्शन में नहीं आ रही है. बिल्कुल ऐसे ही है. और मेरे ख्याल से जैसे कोच ने डिसीजन लिए ना, मैं कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर चला जाएगा. हाँ, कप्तान चेंज करेंगे तो वो चीजें बेहतर नहीं होगी. कप्तान को थोड़ा टाइम देना चाहिए, परफॉर्मेंस होनी चाहिए, 6-8 महीने देने चाहिए, फिर जाके फैसला करना चाहिए. एक सीरीज के बाद आप चेंज करते रहेंगे, उससे बेहतरी नहीं आएगी. तो मुझे लग रहा है कि बोर्ड को ये देखना चाहिए. आगे हमारे साथ ऐसा हो गया हुआ 2024 में, जब बाबर को हटाया, फिर वर्ल्ड कप में बाबर को बना दिया, उसका नुकसान पाकिस्तान की क्रिकेट में हुआ. वैसा सिनेरियो दोबारा ना आ जाए, तो इसलिए इस चीज पे कंट्रोल करना चाहिए. देखिए जैसे इसमें एक चीज ऐड करूं शुएब जी, अगर कोच रिजाइन करता है या उसको हटाया जा रहा है तो सिलेक्शन कमेटी को भी हटाना चाहिए. सिलेक्शन कमेटी कोई उन्होंने इतने अच्छे काम नहीं करे कि जो 20 नाम दिए हैं, क्या उनकी आंखें नहीं दी कि कौन T20 का प्लेयर है कौन नहीं है? और अगर वो माइक हैसन के कहने पे बाबर आजम को डाल रहे हैं तो सबसे बड़ा फेलियर तो सिलेक्शन कमेटी का है. शुएब, ये कोई वो भी नंबर 4 के लिए पहला इवेंट नहीं है, चौथा इवेंट है उनकी सिलेक्शन कमेटी में. चैंपियंस ट्रॉफी भी है, 2024 का वर्ल्ड कप भी है, एशिया कप भी है. लेकिन जहां तक अलीम डार की बात की है, मुझे नहीं लग रहा है कि पिछली कोई 2-3 सीरीज में कोई सिलेक्टर बैठे होंगे
جو اظہر علی بھی ہے, اسد شفیق بھی, علیم ڈار اظہر علی تو بھی, resign کر رہا ہے. اظہر علی تو چھوڑ گیا, چلے وہ چھوڑ گیا. باقی جو دو ہیں مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ سلیکشن کمیٹی میں بیٹھے ہوں گے, ٹیم بنانے میں بات چیت ہو رہی ہوگی, صرف ایک ہی بندے اور آکوپائی اس میں کرتے ہیں. ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر چیئرمین کو, کوئی چیئرمین کرکٹر ہوتا ہے یا ان کو اتنی زیادہ نالج ہوتی کرکٹ کے بارے میں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کیوں آئے ہو میرے پاس بابر اعظم کو مانگنے کے لیے, وہ تو T20 کا پلیئر ہی نہیں ہے. دیکھو بہت ساری چیزیں ہیں, جیسے ہم لوگ یہاں پہ بہت زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں, ہم لوگ ہرٹ ہیں, اسی طرح بہت سارے فینز ہیں وہ ہرٹ ہیں, اور ایک فین تو آج ہمارے ساتھ ایسا ہے کہ وہ اپنی جاب چھوڑ کے پاکستان ٹیم کے میچز دیکھنے جہاں پہ بھی ہو وہ چلے جاتے ہیں, اور ابھی تو وہ سری لنکا میں بھی چلے گئے تھے. تو ہمارے ساتھ ہے یہاں سعود, اور سعود میں نے آپ کی کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں, آپ بہت جذباتی ہو جاتے ہو, کیا ہے مطلب کیا فیلنگز ہیں؟ دیکھیں محبت ہی ایسی ہے پاکستان سے, ہمارے پاس ہمارے ملک میں کرکٹ کے علاوہ کوئی اور سپورٹ ہی نہیں ہے, ہم اس پہ جان نچھاور کرتے ہیں پاکستانی, لیکن ہم ہر وقت جو ہر بار ہم ڈس اپوائنٹ ہو کے واپس آتے ہیں. نہیں, یہ غلط بات کی ہے انہوں نے کہا کہ کراچی میں کرکٹ کے علاوہ کوئی اسپورٹس نہیں ہے. یونیورسٹی روڈ نہیں ہے ہمارے پاس, پورا اسپورٹس ہے وہ بھائی. میں نے دیکھا ہے یونیورسٹی روڈ, ابھی میرے گردے باہر آنے والے. یہ اسپورٹس ہے, گردے باہر ہیں ان کو اندر ڈالو. پہلی بار آیا ہوں کراچی, لیکن مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ میری پتھری اس گردے سے. اچھا, میں نے سنا تھا کہ ساؤتھ جو ہے پرسوں نکلا ہے جہاں سے آ رہا تھا, آج پہنچے تھے. جی ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہیں. اچھا ساؤتھ آپ ضرور جایا کرو, بہت اچھی چیز ہے, لیکن میری جان لڑائیاں نہیں کرنی ہے کہیں پہ بھی جا کے. ٹھیک ہے ہم لوگ ایموشنز جاگتے ہیں ہمارے, لیکن ہمیں ذرا کنٹرول رکھنا ہے. ضرور جاؤ, کھیل ہے, کھیل میں ہار جیت ہوگی, ٹھیک ہے, لیکن بہت بہت شکریہ یہاں پہ آنے کے لیے. آپ پلیز بیٹھو. اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہمارے ساتھ ایک اور سعود ہے, میرے بڑے پرانے دوست. ارے بھائی, آپ فلم انڈسٹری کی بات کریں, آپ ڈرامہ انڈسٹری کی بات کریں, وہ یہاں پہ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بڑے صاحب. دو سعود آ گئے ماشاء اللہ, دو سعود. دیکھ لیں کبھی کبھی دو جاتے ہیں ایک ساتھ. میں تو کہہ رہا ہوں دو آج ہو گئے نا دو. ہاں, دو آئے, جوڑا بن گیا. یار دو ساؤتھ کا جوڑا اچھا ہوتا ہے. آپ ورلڈ کپ میں ڈس اپوائنٹمنٹ ہے جیسے ہمیں ہے. انڈرسٹوڈ تھا کیونکہ جس طرح ٹیم کھیل رہی تھی نا, پہلے تو پاکستان میں ٹیم ہی نہیں بن کے دے رہی ہے. ایک دفعہ ٹیم تو بنے نا, کہ ہمیں پتا ہو کہ یہ پلیئر جب آئے گا تو اس کے بعد پھر یہ بھی ہے ہمارے پاس, اس کے بعد پھر یہ بھی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس نے کیا کرنا ہے. اچانک کوئی 8ویں نمبر کا بیٹسمین کر دیتا ہے اسکور, کبھی اوپنر کر جاتا ہے, اوپنر جو ہے وہ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے. کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے, عجیب سا ماحول ہے. ساؤتھ بھائی ہمارے پاس وہ والی ٹیم ہے کہ جب کوئی آتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ بھی ہے, اب یہ بھی ہے. اور جیسے ہم شو کے بعد کھانے کی ٹیبل پہ آپ کھانا منگواتے ہیں, اچھا یہ بھی ہے. جیسے لطیفے ہو جاتے ہیں کبھی ہمارے آپس میں. لیکن یہ بھی ضرور ہے کہ آپ لوگ پریشان نہیں ہو. میں بھی کافی دیر سے سن رہا تھا آپ لوگوں کو. پی ایس ایل میں سب پرفارم کریں گے, ہاں آپ سب دیکھیں گے انشاءاللہ. دیکھیں آپ کی اپنی لیگ ہونا, وہاں اچھا کرنا پلیئرز کا, وہ ٹھیک ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, یہیں پہ کریں گے اور یہیں سے ٹیم بن جائے گی. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرفارمنس چھپ جائے گی ساری, اس پرفارمنس کو پھر وہیں سے آ جائیں گے سارے. جو 6 چھکے مارے گا, جو 6 آؤٹ کر لے گا, وہ پلیئر ہو جائے گا, دوبارہ سے ان ہو جائے گا. ہم لوگ نا قائد اعظم ٹرافی, پیٹرنز ٹرافی, T20 جو پی سی بی کی ہے آفیشیل جو کرکٹ ہے, اس سے پلیئر نکال کے لائیں, اس کے پورے سال کی پرفارمنس دیکھیں. ہم ایک سارے پلیئر اس کا جتنے بھی اٹھاتے ہیں ہم لوگ پی ایس ایل سے اٹھاتے ہیں. سوری سر, میرے خیال سے میری تو ہم بھی یہی بات کرتے ہیں. اچھا ہاں, یہ لوگ کرتے ہیں, سنتے ہی نہیں ہیں. باسط بھائی, سعود بھائی کو ساری چیزوں کا پتہ ہے, ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی کہ ایک بندہ جو ہے اس کو سمجھ آ گئی ہوئی ہے کہ اس طرح اگر آپ اپنا پروسیس چلائیں گے تو آپ کو ریزلٹس ملیں گے. مجھے نا ہم کب جو ہے وہ مجھے اس وقت سمجھ آئی تھی. میں دبئی اسٹیڈیم میں تھا, نیوزی لینڈ سے میچ تھا پاکستان کا, تو شعیب ملک پہنچے وہاں پہ, اور اچانک وہاں پہ ایک بات کی گئی کہ آج آپ کو ہم ریسٹ دے رہے ہیں. پاکستان کا میچ تھا نیوزی لینڈ سے. شعیب ملک کا آج آپ کو ریسٹ دیں گے. تو شعیب نے کہا کیوں, میں پاکستان سے پیدل آیا ہوں. تو اس دن سے میں سمجھ گیا تھا کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے, چلتا ہی رہتا ہے سلسلہ. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں چیزیں
اوپر نیچے ہوتی ہیں. باسط بھائی کے ٹائم پہ بھی ہوئی ہیں, کامی میں نے بھی دیکھی ہیں, شاہد بھائی نے بھی بہت چیزیں کور کی ہیں. چیزیں اوپر نیچے ہوتی ہیں, ان کو فکس نہیں کر سکتے, وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. آپ کے کنٹرول میں کیا ہے کہ ایک پلیئر کو رسپانسبلٹی ملی ہے, اس نے 100% دینا نیک نیتی کے ساتھ. نیک نیتی جو ہے یہ پرائورٹی ہونی چاہیے, جو اب مجھے تھوڑا سا جو ہے نا وہ کنسرننگ ہے. خیر اصل میں سب سے بڑا جو میری نظر میں میری اپنی سوچ ہے, ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے اپنا, وہ کیپٹن, ٹیم کا کیپٹن بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے, اس کی سوچ بہت آگے کی ہونی چاہیے, اس کو پتا ہونا چاہیے کہ ادھر کس کو بھیجنا ہے, ادھر کون آنا چاہیے, کس کو بالنگ دوں. اگر اس کو نہیں پتا ہی ہے تو وہ کیپٹن ہی نہیں ہے. کرکٹ تو ایک الگ ہے. سعود بھائی, یہ جو 15 لڑکے تھے جو ابھی ورلڈ کپ میں تھے, اس میں کون ایسا بندہ تھا جس کو آپ سمجھتے ہیں کپتان ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں ہمارے یہاں جو, سوری ٹو سے, مجھے نہیں پتا, لیکن میری اپنی سوچ ہے. اب جیسے بابر ہے, وہ اس کا جو آپ اسکور دیکھیں نا, وہ T20 ہے. میری نظر میں T20 ون ڈے ٹیسٹ سب ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے, پلیئر ہونا چاہیے اچھا, اس کو پرفارم کرنا چاہیے, وہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہو. یہ کھڑا ہوا ہے نا اس لیجنڈ, میں اس کو لیجنڈ کے برابر سمجھتا ہوں, کیونکہ اس نے ہر فارمیٹ پہ اسکور کیا ہے اور اس نے بتایا ہے. تو یہ بھی ایک پلیئر کی خاصیت ہونی چاہیے کہ مجھے کہاں پہ کھڑا کرنا ہے. یہ اکمل صاحب بیٹھے ہیں, آپ ہیں سر, آپ لوگوں نے پرفارم کیا, یہ تھوڑی کیا ہے کہ یہ T20 کھیلے گا, وہ ون ڈے کھیلے گا, تم ٹیسٹ کھیلو گے, وہ 3 روزہ میچ کھیلے گا. وائی میں ایک کام کرتے ہیں, ایک اور سیٹ لگوائیں گے, آپ نے ہمیں جوائن کرنا ہے. اتنے سالوں سے شو اب بتائیے کرتے ہیں, ذرا لائٹ نوٹ پہ چیزوں کو لے کے جاتے ہیں. اچھا چلے ٹھیک, اور آدھی ہی کچھ کہیں گے بھی, اور گیم بھی آپ کو ایکسپلین کریں گے. جی کیا ہے, میں کون سا گیم ایکسپلین, اب ہم کھیلیں گے چھم چھم. سر آپ نہیں بولا, آپ کو غصہ آ رہا ہے دیکھ کے. جی دیکھیں, معصومانہ دیکھ کے غصہ نہیں آنا چاہیے. جی بالکل بھی نہیں آنا چاہیے. میرا ایک ان سے سوال ہے چھوٹا سا, میں پوچھے پلیز. آپ ٹی وی پہ آئے ہوئے ہیں, بہت سارے لوگ یہ شو دیکتے ہیں, ان کو ذرا بتا دیں کہ یونیورسٹی روڈ کب بنے گا پلیز. اٹس ناٹ اے بگ ایشو. ویٹ اے سیکنڈ, میں آج اس کو ونس اینڈ فار آل ہی ریزالو کر دوں. ٹھیک ہے, یہ ہو گئے بجری کے پیسے, یہ ہو گئے لوہے کے پیسے, اور یہ سارا مل ملا کے ٹوٹل, یہ میں آج آپ کو فائنل بات بتا رہا ہوں, یونیورسٹی روڈ بننے والی ہے, اور یہ بنے گی قیامت سے 2 دن پہلے. آپ چابی لے لو. چابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی. چابی کس چیز کی ہوگی؟ ایک سیکنڈ, بن جائے ہم گی نا بھائی, اپنی پہلی بال کی چابی جو ہے نا, اس سے پہلے تالا کھول لیتے ہیں. پہلی بال کی طرف چلتے ہیں. گیم میں آپ کو سمجھاتا ہوں. گیم ہے کہتا ہے پاکستان. اور کیا کہتا ہے, عام طور پر پاکستان کی عوام کون موضوعات پر ایک دوسرے سے بحث کرتے ہیں, مطلب کن چیزوں پہ بحث کرتے ہیں. ایک تو ہماری برائی ہو گئی, اس کے علاوہ بتائیں. نہیں بالکل ایک نہیں, آپ آپ اچھے انسان ہیں, آپ کیوں اپنے بارے میں ایسا بولتے ہیں؟ آپ اچھے انسان ساتھ میں بیٹھے ہیں نا, وہ بولیں گے آپ کے بارے میں. آپ اچھے انسان ہیں, حرکتیں آپ کی. اچھا میں آپ کو ہنٹ بھی دوں گا. پہلا ورڈ دکھائیں جی. میم. مریم نواز. کیا مریم نواز. یار نہیں بھائی آپ اوپر سوال پڑھو نا. عام طور پر پاکستانی عوام کن موضوعات پہ ایک دوسرے سے بحث کرتی ہے؟ موضوعات کیا ہے؟ ٹاپکس. اچھا تو یہ صرف یہی رہ گیا. اچھا سوری, میم سے ماضی حالات. کوئی انسان نہیں ہے اب. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. عوامی سوال ہے نا, عوام کے نظریے سے دیکھیں. عوام کی مہنگائی پہ. ارے بھائی واہ یار, باسی بھائی دن بہ دن آپ بہت اچھی جواب. آج ہی مجھے لگ رہا ہے بھابھی کا فون آیا آپ کو. نہیں, مہنگائی پہ اس پہ ہوگی. لاک کریں, یقین کریں باسط بھائی پہ. مہنگائی پہ وہ کہہ رہے نہیں کہہ رہے بھائی, نہیں کہہ رہے. وہ جیسے وہ کرکٹ کی باتوں پہ بھی نہیں یقین کر رہے. یہ کیا لگ رہا ہے باسط بھائی نے صحیح کہا, سے کیا بنے گا؟ مولی. محبت. آپ تو محبت لیکن ابھی وہ ماحول نہیں ہے. نہیں ویسا بنانا چاہ رہے ہیں. نہیں یہ وہ جگہ بھی نہیں ہے. ہاں جی, محبت یا مہنگائی, یہ 3 جو آپ نے دیے ہوئے, یہ پورا نہیں یہ نہیں, آپ صرف میم پہ فوکس رکھیں. اچھا لائن ہوگی اوکے, جیسے مہنگائی کے میں تو سمجھتا ملک میم لام, یہ 4 سینٹینس کا سوچ رہے تھے. نہیں ہاں تو مہنگائی پہ جاؤں. مہنگائی پہ لاک کریں جی. مہنگائی پر بالکل صحیح. آپ پہلے چلے جاتے. باسط بھائی جو ہے بہت اچھے مشورے دیتے ہیں. اگلی دوسرا دکھائیں جی. کاف.
नहीं नहीं वो भी बहुत क्रिकेट हाँ क्रिकेट क्रिकेट पर क्रिकेट हाँ, वेरी बिल्कुल गुड सही। वेरी गुड क्रिकेट आजकल तो है मौजूद क्रिकेट भाई हाँ जी शायद भाई क्रिकेट 100 केकड़े भी हो सकता है लेकिन लॉक कर दे करे जी लॉक क्रिकेट क्रिकेट पर बिल्कुल सही वो मुझे लग रहा है इस शो से ही आपको आइडिया हो गया तीसरा दिखाएं जी सीन सास ससुर सियासत 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 ये- से होता सियासत है। ये आज जो आए हुए हैं आप बताएं जी शाह साहब मेरे ख्याल में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो बात है उसमें हमें घसीट ही लिया जाता है। क्रिकेट खराब हो हमारा कसूर, सड़क खराब हो हमारा, हर लम्हा पर जो नहीं ये तो सड़क पे अब इतनी जाती नहीं करो, सड़क ये अब नहीं इतनी जाती नहीं करो काम। आदि ने ना ऐसे हाथ बांधे हुए थे इस बात पे ना थोड़े से खोले सड़क तो नहीं टूटी है कराची की सड़कें। वो तो सड़क तो सिर्फ कराची की नहीं पूरे पाकिस्तान की पूरे बात। पाकिस्तान की बात हो रही है बस आप भाई अपनी टेंशन लेके बैठे हैं, सिर्फ कराची सीन की। से हर चीज सड़क से क्यों मुंसलिक है आज आए हुए हैं ना आए हुए सारे हैं। जिले सीएम साहब आए हुए तो सुरंगे कर ले। सुरंगे हाँ नहीं, सीपियां वो आप वाला सही था। अच्छा आम लोग बैठे हुए सुरंगों की डिस्कशन करेंगे यार सियासत सियासत को लॉक कीजिए। सियासत लॉक करें जी सियासत भाई सियासत बिल्कुल बिल्कुल सही है सियासत आपको पर सारे ही गालियां। आते हैं ये हमारे मुल्क का हिस्सा है, महंगाई, क्रिकेट, सियासत। एक और भी है दिखाएं जी डूब मरने का मकाम नहीं ये तो नहीं होता ये तो नहीं होता डसना दस ना देखें, डॉलर अभी मुझे शाह साहब ने पता क्या बोला है इससे पहले जो आपने बात बोली है ना ये कह रहे हैं कहाँ से क्या है? आपकी डिस्कशन नहीं हो रही डॉलर का नहीं डॉलर नहीं डॉलर नहीं हो सकते डब्बा, डाकू डब्बा, डाकू डाकू डाकू, डाका डकैत फात मुस्तफा के शो का डब्बा खोलो डब्बा डोंकी ड्रोन बिल्कुल है फाद मुस्तफा से इसका ताल्लुक है है फाज मुस्तफा से इसका ताल्लुक है बिल्कुल है एक पास दिला दो वो वाला भी तो ड्रामों आपको की ही बात ड्रामे ड्रामा हाँ अरे यार कामी भाई ये सारे देखता है ना है। ड्रामे नहीं आपने नाम लिया ये हुआ कोई ड्रामा नहीं छोड़ता ये नहीं आपने फाद मुस्तफा का नाम लिया फिर जा शोएब भाई आपको पता है ये इतने ड्रामे देख रहे हैं जो अभी बन रहे हैं ना ऑन सेट है वो भी इन्होंने देख लिए अब मुझे पहुंच जाता है बहुत कह रहा है टीवी पे लेट मुझे आया इधर लगता ही दिखाओ है इसने नाम लिया ना फाद मुस्तफा का फिर दिखाएं जी ड्रामे भाई ड्रामो भाई बात। क्या बात है बहुत हम अच्छे जल्दी यार। से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं डोंट गो अवे विल बी राइट बैक Here we are after the break और अब टाइम हुआ है प्रेडिक्शन का दिखाएं जी बड़ी सारी लेकिन एक ही प्रेडिक्शन लेते हैं कल दूसरे वाले जो है उसकी मैं लूंगा न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जी शाहिद भाई साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका कामी साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका जी बासित भाई अच्छा चले मैं आप पे बाद में आता हूँ जी शाह साहब न्यूजीलैंड एंड नहीं एक ही न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड जी साउथ भाई साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका बासित भाई दूसरी बारी जो दूसरी बारी लेगा यार नहीं ये मैं नहीं मान रहा ये नहीं चल रहा हम भी 4 साल से कहते हुए आ रहे वो भी नहीं मान रहे नहीं मैं भी नहीं मानूंगा ये नहीं होगा एक साहब, टीम ये बताएं। नहीं होगा। न्यूजीलैंड कोई मैच नहीं जीती ना आज तक। उनसे हाँ वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड चले। न्यूजीलैंड है चले मलिक साहब आपको क्रेडिट जाता है बिल्कुल जाता है भाई जाता है अच्छा नजीब आज हमारे साथ नहीं है क्योंकि उनका गला जो है वो बिल्कुल खराब है और उनकी जो टीम है वो न्यूजीलैंड है हाँ जी नजीब ने न्यूजीलैंड टीम है मैसेज दिया है उन्होंने लिख के बताया। नहीं हाँ लिख के बताया या ऐसे 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 इशारा किया है नहीं उसने ऐसे करा है। हम चलते हैं साउथ भाई दूसरी बॉल की तरफ और कुछ एआई पिक्चर्स होंगी आपने गेस करना है वो कौन है दिखाएं जी ये कौन है आजकल हमजा अली इतने अब्बासी। आजकल बहुत हैं इस गेटअप में। हमजा अली अब्बासी नहीं पक्का मुझे तो लग रहे हैं वसीम बदामी भी लग मुझे रहा है। नहीं वसीम ये तो बदामी खुद ही का- लग रहे हैं ये खुद बालों ही से लग लग रहे हैं हमजा अली अब्बासी ये खुद खुद भी ही लग लग रहे हैं। रहे हैं आप हाँ साउथ भाई भी हो सकते साउथ हैं भाई कोई भी हो सकते हैं। साउथ यार, भाई अभी अगर तो मेरा कम हो गया यार। नहीं साउथ भाई कमी शलवार नहीं पहनते ना। क्यों नहीं पहनते भाई उनको मना है मेरी बात सुने इसको तो कॉल करके भी नहीं पूछ सकते ये कौन है जल्दी एआई बताओ। पिक्चर है ये काफी बिलावल तो नहीं हमारे हो पास सकते ये। 20 सेकंड है बस टोटल क्रिकेटर है पॉलिटिशियन समी खान। अच्छा चले मैं आपको ये बता देता हूँ एक्टर हैं समी खान समी खान भी हो सकते हैं समी खान समी जरदारी खान साहब नहीं या हो सकते हमजा अली क्योंकि- अब्बासी
10 सेकंड हमें जाना ही पड़ेगा. आपने बताना AI नहीं से है पूछ तो लें. ये हमजा अली अब्बासियां दिखाओ जी. अरे यार बोल रहा हूँ साउथ भाई. थैंक यू सो मच साउथ भाई. यही था आज का हमारा शो. थैंक यू. अरे इसकी क्या कल आप लोगों से मिलेंगे. अपना बहुत ख्याल.